السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصا منہم علی سیدنا ابی بکر الصدیق وعلى سيدنا عمر الفاروق وعلى سيدنا عثمان الغني وعلى سيدنا علي المرتضى وعلى ابنيه الكريمين الشهيدين الحسن والحسين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يقول الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، بے شک خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفانہ لکا ذکرک دیکھے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، سبحان اللہ، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فضل بریلوی مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمہ و رضوان فرماتے ہیں، فرش والے یا رسول اللہ تیری شوکت کا علو کیا جانے، واہ واہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرہرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیبنا مولانا محمد سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ایک یہ جدید انداز کا ایک دم یہ پروگرام آج منعقد ہوا ہے، اس میں آپ حضرات کا تعاون بھرپور ہے، اور اس کے یعنی نظم و نسق کے محتمم عزیزم مولانا فہیم احمد سلمہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ اور یہ بڑا ہی ماڈرنائز ٹائپ انہوں نے اختیار کیا، اور بچے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کوئسچنز پٹ اپ ہو رہے ہیں، وہ آنسرز دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ اس طرح سے
بچوں میں ایک تجسس اور دینی معلومات کی طرف ایک جذبہ ہوگا اور بچے مستقبل میں انشاءاللہ العزیز کافی دینی معلومات فراہم کر لیں گے اسی انشاءاللہ حضرات سوال کرنا کوئی ضروری نہیں کہ انسان اس سے ناواقف ہے. کبھی کبھی سوال مجمع میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ سامعین جو سنیں ان کو درس ملے. سبحان اللہ بے شک تو یہ آپ نہ سمجھیے کہ یہ بچے اپنے لیے کیے ہیں، یہ آپ کے لیے کیے ہیں. زندہ باد یہ آپ کے لیے کیے ہیں. چنانچہ مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں سرکار کے ساتھ بیٹھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن سجی تھی، انجمن رسالت لگی ہوئی تھی. اتنے میں ایک نووارد آیا. بڑے اجلے کپڑے پہنے تھے، بال بہت سیاہ تھے، آثار سفر ان کے کپڑے سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا. بڑے اجلے کپڑے پہنے تھے، مگر حیرت یہ تھی کہ ہم لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے. معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جب کسی نووارد کو بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھتے تھے تو کپڑا جب اجلا ایک دم صاف ستھرا ہوتا تو سمجھتے تھے یہ مدنی ہے، اور جب کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے تو سمجھتے تھے یہ بدیسی ہے، یہ کہیں باہر سے آیا ہوا شخص ہے، اس لیے سفر میں ان کے کپڑے گندے ہو گئے. تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حیرت میں ہیں، اتنا صاف ستھرا کپڑا، آثار سفر بھی نہیں ہے، گرد و غبار بھی نہیں ہے، اور تعجب بالائے تعجب تو یہ کہ ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں. اچھا، وہ پورے مجمع کو پھاڑتے ہوئے کراس کرتے ہوئے سرکار کے پاس پہنچ گئے اور سرکار کے روبرو بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے کو حضور کے گھٹنے سے لگا کے بیٹھے. دو زانو بیٹھے. کس طرح بیٹھے؟ دو زانو بیٹھے، جیسے نماز کی بیٹھک ہوتی ہے ایسے بیٹھے، اور پھر حضور سے سوال کرنا شروع کرتے. حضور، اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں بتائیے. تو حضور نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. سبحان اللہ. قال صدقت. پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی پوجنی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کا مستحق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ، اور خانہ کعبہ تک اگر پہنچ سکے، استطاعت حج ہو جائے تو پھر حج کر. سبحان اللہ. تو اس نووارد نے کہا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کو تعجب ہوا، عجیب سائل ہے، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. یہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں صحیح آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر کہا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر سبحان اللہ. والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان نام ہے ایک اللہ کو مان، اور اس کے کتابوں کو مان، اس کے رسولوں کو مان، اس کے فرشتوں کو مان، تقدیر کو مان، قیامت کو مان، اور قبروں سے اٹھائے جانے کو مان. اس نے کہا صحیح کہا آپ نے. پھر اس شخص نے کہا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟
تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت کر تو گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کو عبادت کر اللہ کی تو گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کر تو گویا کہ تو اللہ کو بولیے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اب اگر تیری یہ پوزیشن نہیں بنتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ تصور قائم کر کہ مجھ کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تم یہ نہیں تصور کر سکتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تو تصور تمہیں کرنا ہی کرنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے جی۔ قال صدقت، کہا صحیح کہا آپ نے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ حضور نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، جس سے سوال ہوا ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سائل سے زیادہ قیامت کے تعلق سے نہیں جانتا۔ تو آنے والا سائل سمجھ گیا کہ یہ قیامت کے بارے میں بتائیں گے نہیں، تو اس نے کہا اچھا آپ بتائیں گے نہیں قیامت کب آئے گی، تو اب آپ اس کی نشانی ہی بتا دیجئے، اس کی نشانی بتائیے قیامت کب آئے گی۔ تو حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربھا، ان تلد الامۃ ربھا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اللہ اللہ، باندی اپنے آقا کو جنے گی، اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی بیٹا اپنی ماں پر ایسے ہی مسلط رہے گا جیسے آقا باندی پہ مسلط رہتا ہے۔ اللہ اللہ، آرڈر کرتا ہے یہ کر کے لاؤ، یہ کرو، اور نہیں کرتی ہے باندی تو اس کو ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، تھپڑ بھی مار دیتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو ایک آقا اپنی باندی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، تو سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب آ گئی۔ آج تقریباً وہ صورتحال آ گئی ہے کہ آج ماؤں کی بے قدری ہو رہی ہے، ماؤں کی بڑی بے قدری ہو رہی ہے، ماں کی بڑی بے قدری لوگ کر رہے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ان طلب الامۃ ربھا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اللہ اکبر، باپ سوچیے آقا کو جنے گی، ہاں جس بچے کو جنا وہ آقا بن جائے گا اس کا، اتنا حالات خراب ہو جائیں گے۔ یقیناً جو اپنے ماں باپ کو، بہت غور سے سنو بچوں، ڈانٹتے ہیں وہ بھی اس حدیث کے تحت ہیں، جو اپنے ماں باپ کو گھور کے دیکھتے ہیں وہ بھی اس حدیث کی وعید کے زد میں ہیں۔ جی، بہت سے بچے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈانٹ نہیں پاتے ہیں مگر گھورتے ہیں، جی، خشم آلود نگاہوں سے، قہر آلود نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی اس حدیث کی وعید میں بولو شامل ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو گھور کے دیکھتا ہے، خشم آلود نگاہوں سے دیکھتا ہے، قہر آلود نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ بھی اس حدیث کے تحت ہے۔ ماں کا مقام جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جنت اللہ، ماؤں کے پاؤں کے نیچے، واہ، جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے، پاؤں کے نیچے ہے۔ حالانکہ جنت اتنی کشادہ ہے کہ ساتوں زمین کے طبق اگر جوڑ دیے جائیں اور ساتوں آسمان کے طبق اگر جوڑ دیے جائیں 14 طبق بنتے ہیں، اور جنت میں ڈال دیا جائے یہ چوڑائی میں سما جائے، اللہ اللہ، مگر اتنی کشادہ اور وسیع جنت ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جنت تو تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سمجھے بچوں، کیا سمجھے آپ؟ یعنی جب تک
اپنے ماں کی خدمت نہیں کرو گے، کہاں سے؟ پاؤں سے لے کر سر تک، ٹاپ ٹو باٹم، سر سے لے کر پاؤں تک جب تک خدمت نہیں کرو گے تب تک جنت کے حقدار نہیں ہوگے، بولیے جنت کے، بولیے حقدار نہیں ہوگے۔ ماں کے پاؤں دبانا پڑے گا، ماں کی ہر بات کی اطاعت کرنا ہوگا، تبھی آپ جنتی ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 ہی سال کی تھی کہ سفر میں مدینہ طیبہ گئی تھی، راستے میں انتقال کر گئی۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال سفر میں مدینہ شریف کے انتقال ہو گیا۔ تو حضور سیدھے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت اپنی ماں کے ساتھ تھے کہ بہرکیف وہ بچپنا ہے، مگر اب آؤ ذرا دیکھیں کہ جب حضور جب عمر دراز بشری کو پہنچے ہیں تو کسی خاتون کی تعظیم اور تکریم ماں کی حیثیت سے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کا ہر عمل اسوہ حسنہ ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ ایک مرتبہ حضور کو گھیرے بیٹھے تو ایک ضعیفہ ٹنی لیے ہوئے، ڈنڈی لیے ہوئے، ٹیکتی ہوئی حضور کی طرف بڑھی چلی آ رہی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور چند قدم چلے اور ان ضعیفہ کو پکڑا کر لائے اور اپنی نشستگاہ مخصوص جو تھی وہ تو تھی ہی، پلس حضور نے اپنی کالی کملی کو اتارا اور اس کو بچھا دیا اور کہا اس پہ جلوہ فرماؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اپنی نشستگاہ تو تھی ہی، اللہ اکبر، پلس اس پہ مزید اس ضعیفہ کا احترام اور ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے سرکار نے اپنے کالی کملی کو بچھا دیا اور کہا بیٹھیے اس پہ آپ۔ اب صحابہ حیران، یا اللہ یہ ہیں کون جن کی نبی اتنی تعظیم کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھی نہیں اور حضور سے گفتگو کیا، پھر چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ تو حضور نے فرمایا میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ تو کہا آپ کی ماں تو انتقال کر گئی؟ کہا یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ، ماں سے محبت میرے نبی نے کرنا سکھایا، ماں سبحان اللہ، سبحان نبی نے اللہ۔ سکھایا، ماں کی تکریم میرے نبی نے سکھایا۔ حضرات آج بچے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ماں باپ پہ فالم رہتے ہیں، ماں باپ کی کیا مالی پوزیشن ہے اس کا بھی بچوں کو شعور نہیں ہوتا۔ جی بہت غور سے سنو میری ان لفظوں کو، یہ درد ہے دل کا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کی جو پوزیشن میں بچوں کو دیکھتا ہوں، بعض ایسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ اپنی معاشی، اپنے مالی پوزیشن اپنے بچوں پہ ظاہر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ کہ میرا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ بس میں احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، اس لیے ماں باپ وہ اپنے ہی تک ذریعہ آمدنی قلیل بھی ہوتی ہے تو اپنے بچے پہ ظاہر نہیں کرتے کہ میری آمدنی قلیل ہے، تاکہ میرا بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو اور میرا بچہ پروگریسو ہو۔ اس لیے کہ جب بچے کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر میں پیسہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو جو ایک اس کی جو پروگریسو جو طاقت ہے، پاور ہے، اس میں رکاوٹ آ جائے گی۔ اس لیے اچھے ماں باپ کی یہ پہچان ہے کہ اپنی مالی پوزیشن اپنے بچوں کے سامنے نہ رکھیں، اللہ، تاکہ بچے صرف ایک کام ان کا ہو، کیا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اپنی جسمانی نشو و نما کریں، بہترین طاقت توانائی حاصل کریں۔ سبحان اللہ، یہ مقصود ہوتا ہے ماں باپ کا۔ بے شک۔ مگر آج دور حاضر میں ہمارے بچے اس فلسفے کو سمجھتے نہیں، اس فلسفے کو سمجھتے نہیں،
وہ کہاں سے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, وہ کہاں سے آپ کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں. اور بعض گھروں میں تو کیا, اب تو اکثر و بیشتر لوگ اپنے بچوں کے لیے جناب والا بائک کا انتظام کر رہے ہیں. کہاں سے ماں انتظام کرتی, کہاں سے باپ کا ہے. غور کرو نوجوان بچوں, میرے ماں نے, میرے باپ نے اگر بائک خرید دیا ہے تو آپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہاں سے ان کی انکم ہوئی ہے, سورسز آف انکم کیا ہیں, کہاں سے انہوں نے انتظام کیا ہے. اور مزید کیا کرتے ہو تم, معلوم نہیں کہاں سے, اور صرف اس لیے کیا, ایمرجنسی میں گاڑی کام آئے گی, معلوم نہیں کب ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو اپنا کام چلا لیں گے. مگر آج میں 80% بچوں کو, نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ ماں باپ نے گاڑی کہاں سے خرید دیا ہے, اور یہ جناب اتنی پیٹرولنگ کرتے ہیں کہ ماں باپ کو پھر غور کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے جو گاڑی خریدا. گاڑی خریدتا نہیں, پیٹرولنگ غلط کرتا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اے انسان تو سمجھتا ہے کہ ہم نے تجھ کو بیکار پیدا کیا ہے. اللہ, خدا نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کیا. جب خدا نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کوئی بیکاری کام پسند نہیں کرتا, آپس کا کوئی کام پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا مومن بندہ کوئی بھی کام کرے تو اس پر حکمت ہونا چاہیے, سبحان اللہ, حکمت ہونا چاہیے, ابس کام نہیں ہونا چاہیے. آپ یقین جانو, جو بچے پھالتو گاڑیاں دوڑاتے رہتے ہیں, پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں, پیٹرول جلاتے رہتے ہیں, گاڑی کو خراب کرتے رہتے ہیں, وہ بھی اس حدیث کے وعید میں ہیں جو سرکار نے فرمایا ہے کہ بیٹے جو ہیں اپنے ماں پر جو ہیں حکومت کریں گے. اللہ سچ. حضرات, بڑے افسوس کا مقام ہے, ماؤں کا دل جانتے ہو, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایک بیچاری دل چاہتا ہے کہ کھا لوں اسے مگر نہیں کھاتی ہیں. سوچتے ہیں کہ میں تو اب بڈھی ہو رہی ہوں, میرا کیا بدن کیا پروگریسو ہوگا, میرا بچہ کھائے گا تو طاقت آئے گی, توانائی آئے گی, پڑھے گا نہیں. کیا اس کی سوچ ہوتی ہے. تو آپ اس کی سوچ کی قدر کرو, اپنے ماں باپ کا احترام کرو, تعظیم کرو, تکریم کرو. کبھی بھی اپنے ماں کا دکھی مت کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ قیامت کے پہچان کیا ہے کہ اولاد اپنے ماں پر یوں فالم رہے گا جیسے کہ جناب والا غلام آقا باندی پہ فالم رہتا ہے. اللہ. آج کچھ منچلے بچے ایسے بھی ہو گئے ہیں جو جہاں پا رہے ہیں دل دے دے رہے جی. بہت افسوس ہوتا ہے یہ موبائل کا اس قدر بیجا استعمال ہو رہا ہے, خاص طور پر مسلم محلوں سے جب کبھی گزر ہو رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے, کہیں دیکھیے کہ اس باغ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اس باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں, اس کارنر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بات ہو رہی. قسم خدا کی, اے بچوں, آپ اگر صحیح بھی گفتگو کر رہے ہو, اچھی بھی گفتگو کر رہے ہو, جائز بھی گفتگو کر رہے ہو, تب بھی گزرنے والا یہی سوچے گا کیا اس کا بیوقوف کا گھر نہیں ہے, اپنا گھر چھوڑ کر اس میدان میں کس سے بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوز کیریکٹر ہے. اللہ. اپنے لوز کیریکٹر کا ثبوت دیتے ہو, جی, لوز کیریکٹر کا ثبوت دیتے ہو. ہر گزرنے والا یہ کہے گا یہ لوز کیریکٹر ہے, ورنہ اتنی ٹائم یہاں پر بیٹھنے کا کیا تک ہے. اللہ, یہ لوز کیریکٹر ہے. حضرات, بچوں, ایک بات سن لو, اگر تم نے کسی بچی کو فون لگایا اور اس سے بات کر رہے ہو, اس کا برعکس, اس کا کراس تصور کر لو, تمہاری بھی بہن ہے, تمہاری بہن کا بھی اگر کوئی نمبر لے لیا اب وہ اس سے بات کرنے لگا, بولو کیا تمہارا ظرف اسے قبول کرے گا؟ بولو نہیں. تو جیسے اپنی بہن کی عزت سمجھتے ہو ویسے ہی جس سے بات کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے,
اس کا بھی تو کچھ وقار ہے لا. اس لیے اللہ کے واسطے یہ سب دندے پھندے چھوڑو اور مہذب زندگی گزارو. سماج کو ایک نیا پیغام دو اور مسلمان ہو. مسلمان جانتے ہیں سلم سے بنا ہے. کس سے بنا ہے بولو؟ بولیے. سلم سے بنا ہے. سلم کے معنی محفوظ رہنا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عقیدہ محفوظ رکھو, کردار محفوظ رکھو, کیریکٹر محفوظ رکھو, اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھو, دوسروں کو بھی محفوظ رکھو. کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ کرو, جانور کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرنے دو. یہ ساری باتوں کا جب مجموعہ بنتا ہے تب ایک مسلمان انسان بنتا ہے. اللہ سبحان اللہ. ایک مسلمان بنتا ہے. بے شک بے شک. اس لیے سلم سے بن, مسلمان بن کے رہو. ہے کوئی نوجوان جو آج اس بات کا اس پروگرام میں یہ عہد کرے اور کھڑے ہو کر عہد کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ستائیں گے نہیں؟ انشاءاللہ. ہے کوئی نوجوان؟ ہے کوئی نوجوان؟ ماشاءاللہ. دیکھیے یہ ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کو بولو ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. سب لوگ تکبیر. ماشاءاللہ. نعرے تکبیر. اللہ اکبر. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. عظمت والدین زندہ باد. عظمت والدین زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھیے. جی بچے کھڑے ہیں, آج سے یہ عہد کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس محفل رسول میں بچے عہد کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو ہم نہیں ستائیں گے. اور ستانے کا مفہوم بہت وسیع ہے. بے شک. لوز کیریکٹر بھی اگر ہوا تب بھی ماں باپ ستانا ہے. اچھا پیغام ہے. اس لیے کہ ماں باپ کی بے عزتی ہوتی ہے. جب لوز کیریکٹر بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے. کس کے لڑکے ہیں یہ؟ تو اپنے ماں باپ کی بے آبروئی نہ ہونے دیجیے. اللہ انشاءاللہ. عقل مند بچہ وہی ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں بتا دوں. ایک بنی اسرائیل میں ایک خاتون نوجوانی میں بیوہ ہو گئی. تو ایک بچہ تھا. تو اس بیوہ نے سوچا کہ شادی کروں گی تو جہاں جاؤں گی معلوم نہیں میرا ہونے والا شوہر اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے, لہذا بیوگی گر برداشت کر لو. رڑاپا کاٹا, رڑاپا کاٹ لیا اور بچہ بڑھا. بیوہ اکیلے, بچہ بڑھا مگر بچہ دیوانہ ہو گیا. دل دے بیٹھا, کسی اجنبیہ عورت کو دل دے بیٹھا. اور دل دے کر جب تو پھر رات کافی رات ہو جاتی, گھر آتا تھا. ماں بیچاری کھانا پکا کے اکیلے بیٹھی رہتی تھی. بھیا آ جاتا کھا لیتا تو میں کھاتی جو بچا کھجا ہوتا. ایک دن جس سے اس کا لو چلا, اس نے اس کا امتحان لینا چاہا. کہا کہ تم میرے ایسے ہی جھوٹے لور ہو, تمہارے اندر میری لو نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہو. کہا نہیں, تم میرا ٹیسٹ لے سکتے, میرا امتحان لے سکتے ہو. اس نے کہا کیا اپنی ماں کا کلیجہ لا سکتے ہو؟ اللہ اللہ. دیکھو یہ ہے فاحشہ لڑکیاں جو اس حد تک جا سکتی ہیں. ارے میاں جو اپنی بے آبروئی کرا سکتی ہے وہ کسی حد تک جا سکتی ہے. جی. جو اپنی عزت کو نیلام کر سکتی ہے وہ کسی حد تک جا سکتی ہے. تو اس نے کہا کیا اپنی ماں کا کلیجہ آپ لا سکتے ہیں؟ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. کہا ہاں لا دیں گے. جب کہو کہا ابھی لا کے آئیے. بتائیے آپ. یہ جناب گھر گئے اور ماں بیچاری کافی رات ہو گئی تھی, بیچاری کھانا لیے بیٹھی. بھیا بہت دیر کر دی ہے آج, تم کھانا پکا کے رکھی ہوں, تم کھا لیتے تو میں پھٹکار لگاتا ہے اپنی ماں کو. بیر کہا بھیا کھا لو, منا کر کھانا کھلایا. اس کے بعد جو بچا کھچا خود کھایا. اس کے بعد ماں نے بچے کا بستر لگا دیا, بچہ لیٹ گیا. پھر اس کے بعد خود بھی لیٹ گئی. جب دیکھا کہ میری ماں لیٹ گئی, اونگھا گئی, نیند آ گئی, تو اس نے چاقو نکالا اور آپریٹ کر دیا بدن کو اور کلیجہ نکال لیا. کس کے کہنے پر؟ اسی فاحشہ لڑکی کے کہنے پر. فاحشہ عورتیں کسی کی نہیں ہوتی, کسی کی نہیں ہوتی. بدتمیز لڑکیاں کسی کی نہیں ہوتی. اللہ نکال لیا اور کلیجہ لے آ کر لے کے جانا تھا. جانتے ہیں آپ ایک جگہ ٹھے لگی
گر پڑا اور کلیجہ لے کے جا رہا ہے. آپ یقین جانو ماں کی ممتا دیکھو. تو کلیجے سے آواز آئی, بھیا چوٹ تو تمہیں نہیں لگی؟ بھیا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اللہ, یہ ہے ماں کا کلیجہ کہ اس ظالم نے تو ماں کو ختم کر دیا, مگر کلیجے سے آواز اس وقت آئی جب بچے کو ٹھے لگتی ہے تو ماں کا کلیجہ بولتا ہے بھیا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اللہ. اس لیے بچوں خبردار, غیر مذہب کے لوگ کیا کرتے ہیں اس سے تمہیں مطلب نہیں, تم مسلمان ہو. اقبال کہتے ہیں ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, رفتار میں گفتار میں اللہ کی برہان. یہ راز حقیقت نہیں معلوم کی مومن, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ستاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. اللہ تو بچے مسلمان بن کے رہو, باکردار بنو. پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ ہاں جن کو تن کا کپڑا میسر نہیں, پاؤں کی جوتیاں میسر نہیں, وہ لوگ اونچے محلوں میں ہوں گے, اونچے محلوں میں ہوں گے, اور وہ دادے عیش دے رہے ہوں گے, فخر کر رہے ہوں گے. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہوں گی. اور پھر اس کے بعد وہ سائل چلے گئے. جب چلے گئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون تھے حضور, یہ کون تھے جو آئے تھے, سوالات پر سوالات کر رہے تھے, آپ جواب دے رہے تھے. حضور نے فرمایا جبریل تھے. وہ جبریل, سبحان اللہ. کہا حضور یہ جبریل تھے؟ کہا ہاں. کہا حضور یہ سوال کیوں کر رہے تھے؟ کہا یعلمکم دینکم, سوال کر کر کے تمہیں دین سکھلا رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ. سوال کر کر کے تمہیں دین سکھلا رہے تھے. جتنا سوال جبریل نے کیا ہے اس لیے نہیں کیا کہ جبریل کو نہیں معلوم تھا, جبریل کو سب جانتے تھے. بے شک بے شک. سوال اس لیے کر رہے تھے کہ یہ صحابہ جان جائیں جو سبحان موجود اللہ, ہیں, حاضرین ہیں, یہ سب جان جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو تم لوگوں کو سکھانے کے لیے جبریل سوال کر رہے ہیں. تو آج کا یہ پروگرام ہے اسی سنت کے مطابق ہے. سبحان اللہ. جبریل نے جو سوال کیا تھا, مصطفیٰ نے جو جواب دیا تھا, اسی کو آج یہاں پر عزیزم مولانا فہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھ کر اس طرح سے آج جشن عید میلاد النبی کا اہتمام اس انداز سے کیا. اس لیے کہ سرکار کی ہر سنت قابل تقلید ہے, قابل نمونہ ہے. سرکار کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. سبحان اللہ, انشاءاللہ. حضرات اب میں اپنے بچوں کو ذرا سے دور حاضر کے ماحول کے تناظر میں اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی زبان نہیں جانتے ہو. مسلم بچے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی زبان نہیں جانتے. یہ بہت بڑی کمی ہے. اور اگر آپ جانتے تو جتنی گفتگو میں کرتا ہوں نا, اس سے اور اچھی گفتگو کرتا. اس لیے کہ جب کوئی نقطہ آتا ہے نا دل میں کہ یہ بات کہوں, تو میں سوچتا ہوں یار اس کے لیے لفظ اتنا آسان, اتنا ایزی لفظ کہاں سے لاؤں گا میں. لیکن اگر آپ کی زبان اچھی ہوتی کیا ہوتا, تو مجھے صرف ایک ہی کام کرنا ہوتا کہ اچھے اچھے یعنی مضامین کو کریٹ کرتا دماغ سے, اور میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا. اچھے سے مضامین آتے ہیں مگر میں سوچتا ہوں یار سمجھیں گے نہیں لوگ, سمجھیں گے نہیں, ہم بھی رہ جاتے ہیں. اسے زبان جاننا بہت ضروری ہے. بولو کیا؟ زبان جاننا. زبان جاننا. آج اپنے وقت کی اتنی بربادی کر رہے ہو تم. بچے سمجھتے ہیں کہ صرف اسکول میں نام لکھا لیا, جب 2-3 مہینہ رہ جائے گا امتحان کا تو ہم محنت کر لیں گے اور پاسنگ نمبر آ جائے گا. یاد رکھو, پاسنگ مارک سے اس ملک میں موجودہ حالات میں آپ پروگریسو نہیں ہو سکتے, آپ ترقی بولو نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کہ یہ وقت جو ہے مقابلے کا دور ہے, کمپٹیشن کا دور ہے. جو جتنا ہائیسٹ میرٹ لے کر فیلڈ میں آئے گا سلیکشن اسی کا ہوگا. اور آپ چاہیے کہ وہاں پاسنگ مارک سے اور بھی گریس نمبر سے آپ کامیاب ہیں, اور چاہیے کہ آپ کو نوکری کبھی نہیں ملے گی. میں کہتا ہوں آپ 90 کے اوپر جائیے نا, 95, 98, 97,
99 تک پہنچی آپ. کس نے روکا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ. بے شک. کس نے روکا ہے آپ کو؟ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے. کیوں ذہین ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے, سبحان اللہ. مصفا ہوتا ہے, مزکا ہوتا ہے, بے شک. کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے. جب گندگی نہیں ہوتی تو ذہن بہت کام کرتا ہے میاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے نہ شک. کسی بھی کافر اور مشرک کا دماغ اتنا تیز نہیں ہو جتنا کہ مومن کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر آپ لوگ اپنا وقت کا اتنا برباد کرتے ہو, کھیل کے, کود کر کے, یو ہو ہکا کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہو. میں کہتا ہوں کہ غیر اگر 6 گھنٹہ پڑھتا ہے, آپ 4 گھنٹہ پڑھیے, دیکھیے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا زبان سیکھیے, آپ کئی زبان سیکھیے, 1 2 نہیں, کئی زبان سیکھیے. کلاس نہیں چل رہا ہے, چھٹی ہے, میں چھٹی کہتے ہیں, علم میں چھٹی, لا حول ولا قوت. میں تو انہیں جانتا ہی نہیں چھٹی کیا ہوتی ہے. 30 دن کا مہینہ, 31 دن کا مہینہ ہمارے لیے سب ایکویلنٹ ہوتا ہے, سب برابر ہوتا ہے. اس لیے کہ روز ہم کو اسٹڈی کرنا ہے, روز ہمیں کتاب پڑھنا ہے, روز ہمیں قرآن پڑھنا ہے, روز ہمیں حدیث پڑھنا ہے. چھٹی کیا ہے؟ چھٹی کیا ہے؟ چھٹی کچھ نہیں. تو طالب علم, اور طالب علم مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کہ اسکول تک جائے تبھی تک طالب علم, نہیں, پوری زندگی مومن جو ہے طالب علم رہتا ہے. اطلب العلم من المہد للحد, سرکار فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی اندھیری کو. سبحان اللہ. اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کرو, بیکار نہ رہو, باکار رہو, ہر دم پڑھو. ہندی بھی سیکھو, اچھی ہندی سیکھو. میں کہتا ہوں سنسکرت سیکھو یار. جی. کہ دھرماچاریہ کے سامنے بھی اگر آپ کو کبھی بات کرنا پڑ جائے تو آپ پوری گفتگو آپ اسلام کے بارے میں آپ سنسکرت میں بات کر لیجیے. آپ دھرماچاریہ کو بھی جب معلوم ہو جائے کہ ہاں واقعی مسلمان جو ہے سنسکرت بھی سیکھنے لگا. ہمارے استاد گرامی مولانا اشکر الرحمان صاحب الہ آبادی 7 زبان جانتے تھے. سبحان اللہ. اور انہی کی تربیت کا اثر ہے کہ میرے اندر بھی یہ تقریباً یہ بات پیدا ہوئی, کئی زبان جاننا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک. 7 زبان, اور 7 زبان میں وہ تقریر کر لیتے تھے. اللہ. اور 7 زبانوں کے ماہرین اگر ان کے سامنے پیچھے کھڑے ہوتے اور سب الگ الگ زبانوں میں سوال کرتے تو سب کو اسی کی زبان میں جواب دیتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماہر 7 لسانیات, ماہر 7 لسانیات, 7 زبانوں. سبحان اللہ. سبحان. بچوں جب تمہاری چھٹی رہا کرے تو آپ انگلش انگلش اسپیکنگ سیکھو, بہت ضروری ہے. اس دنیا میں انگریز تو چلا گیا یہاں سے, مگر ابھی بھی اپنی حکومت کا بھوت چھوڑ کے گیا ہے. جی. یہاں بھی آج بھی یہ سمجھتے ہیں اس یہاں کے باشندے کہ جو اچھی انگریزی بولے سمجھ لے وہی پڑھا لکھا. لہذا آپ اچھی انگلش بولیے. لیکن میرے ساتھ تو کئی معاملہ ایسا ہوا ہے کہ مجھ کو مولوی صاحب سمجھ کر کے جو ہے لوگوں نے نیگلیکٹ کیا, لیکن جب میں نے کہا 2 سینٹنس بول دیا نا, کہا تشریف رکھیے, تفضل تشریف رکھیے, سٹ ڈاؤن, بیٹھیے آپ, بیٹھیے. تو زبان جاننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ, انہو طغا, اذهب الى فرعون انہو طغا, اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ, سرکشی کیا ہے, میرا باغی ہے, میرا دشمن ہے, جا کے اس کو دعوت توحید دو, دعوت ایمان دو, دعوت ایمان دو اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سبحان اللہ. سبحان لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسر لی امری, اور میرا معاملہ آسان کر دے. وحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ کھول دے, جو میں بات کروں میری بات کو سمجھ سکے. اللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہے زبان بہت ضروری ہے. تو آج بچوں کو چاہیے کہ بچے آپ کی چھٹی ہو اور انگلش زبان سیکھنے کے لیے جو بیسک بکس ہوتی ہیں ایک دم چھوٹی, شروعات سے آپ چلیے. اور میں کہتا ہوں اتنا ایزی ہے انگلش وغیرہ سیکھنا کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں.
یا آپ سے جو سینئرز لڑکے ہیں ان سے تھوڑا سا آپ رابطہ رکھیے اور ان سے آپ گائیڈ لیجئے، انشاءاللہ بہترین اسپیکنگ آپ کو انگلش بھی آ سکتی ہے۔ اپنے وقت کو اللہ کے واسطے بولو برباد نہ کرو، اپنے وقت کی قدر کرو۔ جس نے بھی اس دنیا میں اپنے وقت کی قدر کیا ہے وقت نے اس کو بام عروج پہ پہنچا دیا ہے۔ اللہ بہت بلند مقام وقت پہنچا دیا، لیکن جو اپنے وقت کو برباد کرتا ہے دنیا میں اس کی کوئی ویلیویشن نہیں ہوتی۔ تو آج سے کون بچہ ہے جو عہد کرے گا کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ دیکھیں، اپنے وقت کا ہم صحیح استعمال کریں گے۔ بے شک انشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ بیٹھیے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان باتوں میں بلکہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں، جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول میں ہمیں بہت سوجھ بوجھ کی زندگی گزارنا ہے، بے شک اس لیے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے صدیوں نے سزا پائی، بولو، جی بے شک، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے صدیوں نے سزا، سزا پائی۔ لہذا بہت سوچ سمجھ کر بہت ہی آپ کا عمل ایک دم حکمت پر مبنی ہونا چاہیے، بے شک، کوئی کام فالتو نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن قطعی نہیں، بہت سنجیدگی لیے ہوئی زندگی گزاریے، انشاءاللہ العزیز مستقبل آپ کا ہوگا اور یہ آنے والا پیریڈ انشاءاللہ آپ کا ہوگا، بشرطے کہ آپ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کی اطاعت کریں، اور جو یہ بچپنا ہے آپ کا اس کا صحیح استعمال کریں، تعلیم حاصل کریں، انشاءاللہ العزیز۔ اقبال کہتے ہیں نہ ہو مایوس تم اقبال اپنی کشتے ویراں سے، بے نہ ہو مایوس تم اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرا بے شک، بے شک، نمی پیدا کرو انشاءاللہ، اسی سے لا والا یہ گیہوں اناج نہیں، اسی سے پھل اور فروٹ پیدا ہوں گے بے شک، انشاءاللہ۔ بے شک۔ آپ بس محنت کیجئے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے۔ بس انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ حضرات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کا احترام کرو گے، اذان ہوگی مسجد جاؤ گے، انشاءاللہ، اپنے وقت انشاءاللہ۔ کا صحیح استعمال کرو گے۔ پڑھائی، اگر ماں باپ نے بائک خرید دیا ہے تو پیٹرولنگ بھی غلط نہیں کرو گے، انشاءاللہ۔ جہاں جانا ضروری ہوگا وہیں آپ گاڑی کا استعمال کرو گے، فالتو ادھر ادھر پیٹرولنگ نہیں کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو، ان بچوں کو اللہ تعالی اس بات پر توفیق عطا فرمائے۔